پہلے یعنی مسجد میں صلاۃ السلام جو پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں، شرعاً بالکل درست ہے، جائز ہے، منع ہونے کی وجہ نہیں ہے کوئی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھتے تھے تو اس لیے یہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ فلسفہ یا یہ سوچ جو نا یہ غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، امیر آل سنت حضرت مولانا الیاس قادری کی گفتگو کو آپ حضرات نے دیکھا اور سنا۔ یقین کریں افسوس ہوتا ہے اس کی گفتگو پر۔ حضرت قبلہ سے پوچھا گیا کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ دلیل ہے اس کے جائز ہونے کی۔ تو میں حضرت قبلہ کی خدمت میں صرف 3 باتیں عرض کرتا ہوں اور میں چیلنج دیتا ہوں حضرت موصوف سمیت اس کی تمام برادری کو، اگر ہے ہمت تو میرے ان 3 سوالوں کا جواب دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر، اور محمد الرسول اللہ کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ ساری دنیا محمد الرسول اللہ کہتی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے بھی محمد الرسول اللہ یہ پڑھنا جائز ہو جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے اذان اور نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ ساری دنیا اس سے منع کھڑی ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ اور 4 رکعت نماز فرض کے پہلے قاعدہ کے اتحیات میں عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف پڑھنے کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول کر درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اس پر سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو حضرت قبلہ آپ اس پر کیا جواب دیں گے؟ کیسی بھونڈی بات کرتا ہے، نام امیر آل سنت اور اعتراض ایسے جن کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، ٹکے کی بھی ویلیو نہیں ہے۔ تو حضرت قبلہ کے اعتراضات کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے بعد حضرت قبلہ نے کچھ شبہات اٹھائے ہیں، وہ بھی آپ ایک بار حضرت کی زبانی ملاحظہ فرمائیں اور پھر ہم سے اس کے جواب سنیں۔ پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھتے تھے تو اس لیے یہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ فلسفہ یا یہ سوچ جو نا یہ غلط ہے، کیونکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائک میں اذان بھی نہیں دیتے تھے، اور مائک میں سبھی اذان دے رہے ہیں، تو مائک میٹھا میٹھا لگتا ہے کہ اپنی آواز دور دور تک جا رہی ہے، اور درود السلام میں کیا ایسی پریشانی ہے؟ دیکھیں صاحب، میں اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرتا ہوں، آپ حضرات میری اس بات کو توجہ سے اور دھیان سے سماعت فرمائیں۔ اگر اللہ کے نبی کے زمانہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں میک ہوتا اور حضرت بلال اس کو استعمال نہ کرتے تو اعتراض بنتا تھا، اعتراض بنتا تھا، لیکن جب ان کے دور میں ایک چیز کا وجود ہی نہیں تھا، ایک چیز تھی ہی نہیں، تو اس کو آپ بنیاد بنا کر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ باقی بخاری شریف کے حوالے سے بھی، اور بابا امام بخاری تو بہت بات کا آدمی ہے، یہ تو بہت بات کے آدمی ہیں، حضرت قبلہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یقین کریں مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے اس امیر اہل سنت پر۔ اور چلیں اس بات کا تو اس نے اقرار کر لیا کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بدعت ہے، ہمیں نبی کی سنت کافی، تمہیں بدعت کافی، اور یاد رکھنا ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے، ہمیں نبی کی سنت مبارک، تمہیں بدعت مبارک، ہمیں نبی کی سنت کافی ہے، تم بدعتیں کرتے پھرو۔ نبی سے محبت نبی کی پسند کے مطابق اسے سنت کہتے ہیں، نبی سے محبت اپنی پسند کے مطابق اسے بدعت کہتے ہیں، اور حضرت قبلہ یہ بدعت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان بدعات سے بچائے اور اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ اور میں اپنی اس گفتگو کو ایک شعر کے حوالے کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور رشتہ ہو نہ قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی بیکار ہے مرنا بھی عقارت۔